بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئیں۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی کبھی کوڑ یا جزم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کوڑ اور جزن کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابالے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا کہا، اور آپ کے قدم مارتے ہی ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بھی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کی باتوں میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صلاحیت نوریت حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔
اس بیماری کی حالات میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت ڈر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب، آپ ایک سانکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر اور عطا فرما دیا، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ اور فرمایا کہہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر ابواب کے لاجواب کتاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا، خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل اتنا اچھا، کتنا میٹھا اور اس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا واقعہ اچھا لگا ہے اور اسی طرح کے اسلامک اور معلوماتی واقعات سننے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔